تجلیات نبوت پارٹ 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی قسم کے ایک موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی۔ کہا گیا کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ ان کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ طالب یعنی جو طلب کرتا ہے کسی چیز کو، اور مطلوب جس سے طلب کیا جاتا ہے، وہ دونوں ہی کمزور ہیں۔ انہیں سمجھایا گیا ہر طرح سے سورہ حج میں۔ پھر اس کے بعد سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اولیاء بنا لیا ہے، ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے، یعنی جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے، مکڑی کا گھر سب سے کمزور مانا جاتا ہے۔ عنکبوت کا مطلب بھی مکڑی ہے، اور اسی کے نام سے سورہ کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں مکڑی کی مثال دی گئی ہے۔ تو جب ہم جو شرک کرتے ہیں ان کی مثال بھی ویسی ہی ہے، یعنی اتنا کمزور عقیدہ ہے ان کا کہ ذرا میں وہ ختم ہو جائے۔ جیسے مکڑی کا گھر ہے، سب سے کمزور گھر ہے، آپ ایک جھٹکے میں اسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ جو جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ بھی باطل ہے، جھوٹ ہے، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا۔ ان کے خداؤں کی بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی بڑی دلچسپ انداز میں بیان کیا۔ کہا، اب کچھ مسلمانوں نے بھی اس کو بیان کیا، کہا، بھلا ایسا بھی پروردگار کہ جس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے، یقیناً جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کریں وہ ذلیل ہے۔ یعنی یہ جو بت ہیں، اگر ایسے ہی آپ کہیں رکھ دیں تو جانور آ کے ان کو، ایک صحابہ جو تھے وہ اسی طرح سے مسلمان ہوئے۔ وہ کسی بت کی عبادت کرتے تھے تو وہ اپنے ساتھ اس بت کو رکھتے تھے ہمیشہ۔ ایک دن انہوں نے بت کو، کہیں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے بت نیچے رکھا اور وہاں سے آگے بڑھے کسی کام سے، اور آ کے دیکھا تو جانور نے اس کے اوپر گندگی کی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جب اس کو دیکھا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ اپنے اوپر سے گندگی کو بھی برداشت کر لیا اس نے، اور گندگی بھی صاف نہیں کر سکتا، اور کیسے کسی کی ہمت ہوئی کہ اس کے اوپر آ کے گندگی کرے۔ تو اس کے بعد سے انہوں نے فوراً اس کو پھینکا اور مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ لیکن جب نوبت اس کھلا نقد و تبصرے تک پہنچ گئی تو مشرکین بھڑک اٹھے۔ اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کریں۔ اب ان کو کوئی ٹرک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ جو بول رہے تھے اس کا جواب قرآن میں آ رہا تھا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو بھی گالیاں دیں اور ان کے پروردگار کو بھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہیں۔ مسلمانوں کو ٹوکا گیا، فرمایا، اور وہ مشرکین اللہ کے ماں سوا، یعنی اللہ کے سوا من دون اللہ، جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ مشرکین بھی دشمنی کے جوش میں اور نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ تو یہاں قرآن کا حکم ہے کہ ہمیں کسی بھی مذہب کے کسی بھی چیز کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کو برا بھلا کہیں گے تو وہ پلٹ کے اللہ کو برا بھلا کہیں گے اور پھر ہمیں گناہ پڑے گا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا مسلمانوں کو کہ کسی کو بھی اس طرح سے برا بھلا، کسی کے خدا کو برا بھلا مت کہو۔ وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، دلیل سے سمجھاؤ ان کو، لیکن اس طرح سے ڈائریکٹ ان کو برا مت کہو۔ بہرحال جب بحث اور حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔
تو بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداران نے اپنے اپنے قبیلوں کے مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کر دیں. اذیت یعنی تکلیف دینی شروع کر دی. جو قبیلے کے سردار تھے انہوں نے اپنے جو قبیلے والے تھے جو مسلمان ہو رہے تھے ان کو پریشان کرنا شروع کیا. اور ان کے ایک وفد یعنی ڈیلیگیشن، ان کا ایک وفد یعنی سب لوگ مل کے انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بنایا اور ابو طالب کے پاس گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کرے. اب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے اس طرح سے نیکسٹ سٹیپ لیا. مسلمانوں کو تعذیب. اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شق ہو جاتا ہے، یعنی بہت تکلیف ہوتی ہے. مثلاً حضرت بلال بن ربیعہ رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے. یہ یاد رکھنا ہے ہم کو، یہ سارے نام. حضرت بلال بن ربیعہ جو تھے وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا، وہ انہیں کھینچتے پھرتے. اس دوران حضرت بلال احد احد کہتے رہتے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا کہ یہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفر کر یعنی ان کا انکار کر اور لات عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا مر جا. تو حضرت بلال کیا کہتے؟ احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ایک روز ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے اور انہیں اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی، یعنی حضرت بلال کو. تو انہوں نے انہیں خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے قیمت ادا کی امیہ بن خلف کو اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروا لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کروایا. عامر بن فریرہ رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہی، یعنی اتنا مارا کہ ان کی عقل ہی چلی گئی اور انہیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ابو فقیہہ رضی اللہ عنہ جن کا نام افلاح تھا اور جو قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو عبدالدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے اور کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکے اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جائے. انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے. ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اسی طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا کہ مر گئے ہیں. اسی دوران ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید لیا اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا. اب مشہور صحابی خباب بن الارات رضی اللہ عنہ، یہ سب ہمیں نام یاد ہونے چاہیے. زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے یعنی جب کسی قبیلے پہ اٹیک کر دیا جاتا تھا تو وہاں کے لوگوں کو قید کر لیا جاتا تھا، تو وہ بھی قید ہو کر آئے تھے. انہیں بنو خزاع کی ایک عورت
عمار بن صبا نے خرید لیا تھا۔ یہ لوہار تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کریں، مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیتے جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی ہی بجھاتی۔ حضرت زنیرہ بروزن صدیقہ رضی اللہ عنہا اس میں غلط لکھا ہے، ایک رومی لونڈی تھی جو مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اندھی ہو گئیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزیٰ کی مار پڑ گئی ہے، یعنی لات اور عزیٰ تم سے ناراض ہو گئے اس لیے تم اندھی ہو گئی ہو۔ انہوں نے کہا واللہ، یعنی قسم اللہ کی، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو اسے دور کر سکتا ہے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو واقعتاً اللہ نے ان کی بصارت بحال کر دی، یعنی جب انہوں نے اللہ پر اتنا یقین کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں واپس کر دی۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جادو ہے۔ جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا تو کہتے تھے جادو ہے۔ عبیس رضی اللہ عنہا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی۔ ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ بنو عدی کے عمرو بن معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر ہیں، ہمارے حضرت عمر، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بنو عدی کے تھے تو انہی کے قبیلے کی ایک لونڈی تھی جن کو حضرت عمر تکلیف دیتے تھے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لیے چھوڑ دیا۔ وہ کہتی تیرے رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئی تھیں اور انہیں ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہہ رضی اللہ عنہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں قرآن اتارا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان کی حرکتوں پر صبر کرو۔ اب یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سب بات کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، یعنی جہنم سے، جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔
یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، ان کے لیے آیت نازل ہوئی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اور اس جیسے کام کر اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ بچا لیا جائے گا جو اپنے مال دیتا ہے کہ اسے پاکیزگی حاصل ہو، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ یعنی آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے ورڈز کہے کہ وہ جو ہیں اپنے صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا ان سے بھی، اور تمام صحابہ سے بھی۔ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے۔ حلیف یعنی جو دو قبائل جو ہوتے تھے وہ دوست بن جاتے تھے، تو یہ حلیف تھے، ان کے دوست تھے، جن کا سردار ابو جہل تھا۔ ابو جہل بنو مخزوم کا سردار تھا، یہ یاد رکھنا ہے ہمیں، بنو مخزوم کا سردار تھا ابو جہل۔ تو اس کی سرداری میں قبیلے والوں نے لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتہ میں لے جاتے، تو اس کی سرکردگی میں قبیلے والے، یعنی وہ سربراہ ہوتا اس کا، اور قبیلے والے ان لوگوں کو یعنی حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو سخت دھوپ کے وقت ابتہ میں لے جاتے اور اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر یعنی یاسر کے گھر والے، فیملی آف یاسر، صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ کتنی بڑی بات ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور جن کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ قبیلہ مزہج کی ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ رضی اللہ عنہا بنت خیت تھا، اور وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھیں۔ بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھیں۔ انہیں کمبخت ابو جہل نے شرم گاہ میں نیزہ مارا، جس سے وہ شہید ہو گئیں، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید تھی۔ باقی رہے عمار تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے، کبھی تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی جو حضرت عمار بن یاسر تھے وہ اتنے زیادہ ان پر ظلم ہوا کہ وہ جو کہہ رہے تھے وہ بات انہوں نے کہہ دی، لیکن دل میں تو ایمان تھا، لیکن زبان سے صرف عذاب کی وجہ سے، کیونکہ وہ اتنا ظلم کر رہے تھے، تو جو وہ کہلوانا چاہتے تھے وہ کہتے تھے
اللہ کا نام مت لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرو، لات عزا کو اپنا کہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں، تو انہوں نے وہ بات کہہ دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، اس کے سوا جس کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لیا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ یعنی ان کو تو جب پھر ایسا کیا انہوں نے، تو پھر ان کو فکر ہوئی، بعد میں چھوڑ دیا مشرکین نے ان کو، عمار بن یاسر کو رضی اللہ عنہ، ان کو چھوڑ دیا، تو ان کو فکر ہوئی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب میرا کیا معاملہ ہوگا، میں نے تو ایسا کہہ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا کہ وہ تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ برا نہیں کریں گے، لیکن جنہوں نے کفر کیا ہے اور دل سے اس کفر کو قبول کیا ہے، ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھی اذیتیں دی گئیں۔ یہ ان کی سٹوری بہت بہت ہی اچھی ہے مصعب بن عمیر کی۔ وہ بڑے ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے، اسلام لائے تو ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ جو تھے حضرت مصعب بن عمیر، یہ اتنے ناز و نخروں میں پلے ہوئے تھے، اور ان کی یہ جو والدہ تھیں ان کے بہت زیادہ لاڈلے تھے یہ، تو وہ ان کو کہاں کہاں سے لباس منگوا کے دیتی تھی، جو ان کا ڈریس ہوتا تھا اور ان کا جو پرفیوم ہوتا تھا وہ اتنا زبردست ہوتا تھا کہ یہ جہاں سے گزرتے تھے تو سب سمجھ جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہوں گے۔ اتنے ناز و نخروں میں پلے ہوئے تھے یہ، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہی والدہ جو پہلے ان سے اتنی محبت کرتی تھی، انہوں نے ہی ان کو اذیتیں دینی شروع کر دی، ان کو تکلیفیں دینا شروع کر دی اور گھر سے نکال دیا، یہاں تک کہ ان کی چمڑی سانپ کی کلچی کی طرح ان کی چمڑی ادھڑ گئی۔ یعنی وہ اتنے زیادہ، جیسے سانپ جو ہوتا ہے اپنی پوری اسکن نکال دیتا ہے، ویسے ان کی خود کی اسکن بھی نکل گئی۔ پھر نیکسٹ ہے حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کو اس قدر تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ ہی نہ چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سب ایک جو صحابہ ہیں ان کی سب کی بہت ڈیٹیل اسٹوری ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے شارٹ میں دیا ہے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یہ کون تھے؟ حضرت عثمان تھرڈ خلیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور یہ بھی بہت مطلب غریب غلام نہیں تھی، یہ بہت اچھی فیملی سے تھے اور اچھے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کو بھی ان کی چچا نے بہت تکلیفیں دی، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ کو اتنا ستایا گیا۔ نوفل بن خوالد نے، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل پیرا ہونے سے باز رہیں، مگر ان دونوں حضرات نے اس کی بات نہ مانی۔ پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے، اس لیے انہیں قرین کہا جاتا ہے۔ قرین کے معنی ہیں ایک ساتھ ملائے گئے، ان کو یہ لقب دیا گیا۔ مسلمان نماز پڑھتے تھے تو اس کی بھی ان کو تکلیف ہوتی تھی کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کو پریشان کرتے تھے۔ ابو جہل کا حال یہ تھا کہ وہ جب کسی با اثر اور
بچاؤ کی طاقت رکھنے والے آدمی کے اسلام لانے کی خبر سنتا تو اسے ڈانٹتا، پھٹکارتا اور دھمکیاں دیتا کہ مال اور عزت کو سخت نقصان پہنچاؤں گا، اور اگر کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی دے دیتا کہ تم بھی مارو اس کو۔ غرض جس کسی کے بھی مسلمان ہونے کا پتہ چلتا، مشرکین اس کے در پر اذر ہو جاتے، یعنی کہ اس کے پیچھے لگ جاتے، جہاں تک بس چلتا ستاتے اور تکلیف دیتے۔ یہ زیادتیوں تو کمزور اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، لیکن بڑوں اور معزز لوگوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا تو مشرکین کو بھی ہاتھ اٹھانے سے پہلے بار بار سوچنا پڑتا، کیونکہ ایسے مسلمان سے اس کے کم پلہ لوگ ہی حد درجہ احتیاط اور سوچ و وچار کے بعد ٹکرانے کی جرأت کرتے۔ یعنی کوئی بڑا کسی قبیلے کا بڑا سردار کوئی اگر مسلمان ہوتا تو پھر اس سے ان کو پھر وہ لگتا کہ اس کے ساتھ ہم کیسے کیا کریں، لیکن جو کمزور تھے، جس پر ان کا بس چلتا تھا، ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے تھے۔